السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دو میاں بیوی ملے، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی۔ آپ اللہ کی بار جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، جو ہمارا رزق تھوڑا تھوڑا کر کے مل رہا، کبھی پیٹ بھر کے ملا، کبھی 2 دن کا فاقہ، اگر یہ سارا رزق ہمیں اکٹھا مل جائے تو ہم یہ اکٹھا رزق کھا لیں۔ چلو 4 دن ہمیں سکون سہولت سے ہمیں رزق ملے گا، باقی دیکھا جائے گا، چلو پیٹ بھر کے تو کم از کم ہم کھا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے عرض کروں گا۔ انہوں نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو اللہ پاک نے انہیں وہ رزق سارا عطا کر دیا جو ان کی زندگی کے آخر تک تھا، انہیں مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹے تو خیال آیا کہ ایسے ایسے یہاں ایک خاندان تھا اور انہوں نے چاہا تھا کہ اللہ ہمیں رزق دے دے، ان کا حال تو پوچھو۔ تو ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت خوشحال ہیں اور بہت مالدار ہیں اور ان کا رزق بہت وسیع ہے اور ان کو یہاں سینکڑوں لوگ روزانہ کھاتے ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کے پاس ملے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب آپ نے ہمیں اللہ سے رزق دلا کے دیا تھا کہ ہم نے اللہ سے رزق لیا، سوچا اکیلے کیوں کھائیں، کیوں نہ لوگوں کو بھی کھلانا شروع کر دیں اور لوگ بھی یہ رزق کھائیں۔ بس اس جذبے کے تحت اور اس نیت کے تحت ہم نے لوگوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا۔ بس ادھر سے لوگوں کو کھلاتے رہے، ادھر ہمارا رزق بڑھتا رہا۔ جتنا ہمارے دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بڑھتا گیا، اتنا اللہ کے خزانوں میں رزق ہمارے لیے اور بڑھتا گیا۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، جو اس کے لیے صرف دعا بھی کر لیتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تجھے بھی میں عطا کر دیتا ہوں۔ جو اس کو کھلا دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی کھلاتا ہوں، جو پلاتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی پلاتا ہوں۔ اللہ کو مخلوق بہت پسند ہے، مخلوق پسند ہے، دعاؤں کی شکل میں بھی، جذبوں کی شکل میں بھی، کہ اس کا جذبہ کیا ہے میری مخلوق کے لیے۔ یہ جو بندہ سلام کرتا ہے یہ جذبہ کیا ہے؟ سلام ایک جذبہ ہے، تو اس پہ سلامتی ہو، دعا ہے ایک، بلائیں ٹلی رہیں، مصیبتیں دور رہیں، آفات دور رہیں، ناکامیاں ختم ہوں، ذلتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں تو سلامتی، خیر، عزت کے تاج کے فیصلے ہوں۔ ایک پوری محنت ہے، ایک پوری دعا ہے یہ سلام، ایک پوری دعا ہے یہ سلام، پوری کی پوری دعا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اس پہ جو واپسی ہوتی ہے وہ اس سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ مخلوق کی خیر خواہی چاہنا، لوگوں کی خیر خواہی چاہنا۔ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، نیکی کے اعتبار سے اونچی نہیں تھی، گناہگار عورت تھی، اور اس نے جو ہے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ پاک نے اس پیاسے کتے کے پانی پلانے پہ اس کی بخشش کر دی۔ کتے کی خیر خواہی چاہنے والا، کتے کی خیر خواہی چاہنے والا۔ پرانی بات ہے کہ میں ایک سفر میں تھا ایران کے بارڈر پہ، وہاں کنویں جو ہیں وہ پانی کھودا، پانی کنویں سے نکالا، اس کے بعد پھر اس کو ٹھہرانا پڑتا ہے، پھر مٹی شروع ہو جاتی ہے، پھر رات ساری رات وہ کوئی نہ بھرے،
پانی پھر اس میں سے پانی لیا اور پھر مٹی آنا شروع ہوئی. میں پانی لینے گیا تو دیکھا کہ پیاسا گدھا ہے اور وہ کیچڑ میں منہ مار رہا ہے. اس کو پیاس لگی ہے. میرے پاس بالٹی تھی. میں نے بالٹی بھری اور گدھے کے سامنے رکھ دی. کہاں کا گدھا تھا ہی کوئی بیمار بیچارہ, کوئی مریض تھا, جیسے کسی نے اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پہ کہ اب یہ کسی قابل نہیں رہا. تو میں وہ ڈول بھرتا تھا تو اس میں پانی ڈالا اور وہ پانی پیتا گیا. بہت پیاسا تھا, غالباً 2 بالٹیاں پی گیا. اور 2 بالٹیاں پی کے نا ایسے دیکھ کے مجھے دیکھتا رہا. آج بھی اس کی ممنون نگاہیں مجھے یاد ہیں. میں ان کو ممنون نگاہیں کہوں گا. ایسے دیکھتا کھڑا رہا. میں نے بالٹی لی, اس کو کیچڑ سے دھویا, دھو کے اچھی طرح کے اسے پانی بھر لیا. اس گدھا کھڑا رہا اور مجھے ایسے دیکھتا رہا. اور اس کی آنکھوں میں جو دعائیں تھیں اور اس کی آنکھوں میں جو شکریہ تھا وہ آج بھی یاد ہے. شاید موت کی آخری ہچکی نہ بھلوا سکے. اللہ کی مخلوق کا فکر کرنا, اس کا فکر کرنا, اس کا سوچنا. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ نے ان کو کھلا نہیں سکتے, آپ کسی مخلوق کو پلا نہیں سکتے. کہیں بے بس ہیں, صرف اس کا فکر کرنا, اس کی خیر خواہی چاہنا. وہ مسلم ہیں, وہ غیر مسلم ہیں, وہ اپنے ہیں, وہ پرائے ہیں, وہ دنیا کے کسی کونے میں, کائنات کے کسی کونے میں رہنے والے ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ رمضان آیا یا نہیں آیا. ان سب کی خیر خواہی چاہنا, ان سب کی خیر خواہی چاہنا. یہ جو دعا ہے نا, اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, یہ دعا وہی ہے جس میں ساری کی ساری خیر خواہی ہے. اس کی قبولیت, اس کی تاثیر اس لیے زیادہ ہے. فرمایا جو صرف روزانہ 27 بار پڑھ لے گا, جو روزانہ 27 بار پڑھ لے گا, اللہ اس کو وہ بنائے گا کہ جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گا. ایک درویش کشتی میں سفر کر رہے تھے. کشتی والے مذاق کر رہے تھے. ان کی حالت ہی کمزور تھی, ان کے مقام کو کوئی نہیں جانتا. اس لیے فرمایا کن فی الدنیا غریبن, پردیسی مسافر کی طرح زندگی گزار. کشتی میں پردیسی مسافر تھے, کسی کو کیا پتا کہ یہ مالک بن دینار ہے, ولایت کے شہنشاہ ہیں. لوگ ان کا مذاق کر رہے تھے. تو کشتی کا جو کنڈکٹر تھا, کرایہ لینے والا, اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں. انہوں نے کہا بابا کرایہ دو. انہوں نے درہم دیا. ایسے دیکھ کے کہنے لگے یہ تو کھوٹا ہے, اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا. کہا اور دیں. انہوں نے میرے پاس تو یہی تھا. کہنے لگا ان کو اٹھا کے ان کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں, یہ کھوٹا کرایہ دیتا ہے. ہر بندہ تو مذاق کی کیفیت میں تھا. مستجاب الدعوات تھے. 27 بار جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا مستجاب الدعوات ہو جائے گا. مستجاب الدعوات سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہاتھ اٹھانا نہیں, بس اس کی طرف توجہ کرے گا, اللہ کر دے گا. ایسے اوپر دیکھا, ایسے اوپر دیکھا. جب انہوں نے کہا نا کہ اس کو اٹھا کے اب پانی میں پھینکتے ہیں, تو اوپر ایسے دیکھا. کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ میں لے کے سکے آئیں. کہنے لگی یہ سونے کا میرا نہیں, چاندی کا میرا نہیں, یہ نہیں, بس یہ میرا سکہ ہے. کہا یہی درہم تھا, کھوٹا تو نہیں, ٹھیک ہے. جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی تو آپ سے معافی اور معذرت کرنے لگے. وہ مستجاب الدعوات تھے. یہ دعا مستجاب الدعوات بناتی ہے. ابراہیم بن آدم حکومت بادشاہت چھوڑ کے
دریا کے کنارے بیٹھے اپنا کرتا سی رہے تھے. دریائے جہون کے کنارے میں اس کو دیکھ کے آئے ہوں، کئی بار دیکھا ہے. اس کو موجودہ زبان میں دریائے آمو کہتے ہیں. اس کے بیٹھے اپنا کرتا سی رہے تھے. وزیر گزرا تو کہنے لگا کیا بادشاہ تھی اور کیا حکومت تھی، آج دریا کے کنارے بیٹھے اپنا کرتا سی رہے ہیں. کہا حکومت تو اب ہے، پہلے کہاں تھی؟ کیسے؟ سوئی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا اور کہنے لگے دریا کی مچھلیوں میری سوئی دریا میں گر گئی، وہ تو ذرا لے آنا. کسی مچھلی کے منہ میں سونے کی، کسی میں چاندی کی. کہا نہیں میری تو یہ لوہے کی سوئی تھی، یہ دیکھو یہ سوئی تھی. کہا اب بتا حکومت وہ تھی یا اب تھی؟ مستجاب الدعوات تھے، مستجاب الدعوات تھے. کچھ بول، کچھ لفظ، کچھ حرف، کچھ ادائیں، کچھ صدائیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندہ تو جو مانگ، جتنا مانگ، جس وقت مانگ، جس حالت میں مانگ، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگ، تیرے دل کی آسوں، فریادوں، امیدوں، اشاروں کو قبول کروں گا. یہ ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمین. یہ ہے. کون سا جذبہ ایسا ہے جو اس کو پڑھواتا ہے؟ اور یہ نہیں فرمایا اس کے بارے میں یہاں تک ہے جو اس کو پڑھتا رہے گا اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دے گا، روزی دے گا. سوچیں خود اس کو پھر کتنا دے گا. اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق عطا فرمائے گا. مخلوق کو رزق عجیب فضائل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ذات سے نکلا ہے. اللہم اغفر لی، مجھے معاف کر دے. وللمؤمنین ولوالدی، اماں ابا کو معاف کر دے. والدین جتنے میرا خاندان ہے. اب اس سے آگے نکلا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ میں جنہیں جانتا ہوں نہیں جانتا، جو میرے قریب ہے یا نہیں ہے، جن کو میرا تعارف ہے یا نہیں ہے، پوری دنیا کے اولین اور آخرین، آدم سے لے کر آخری دم تک، انسانوں سے لے کر آخری انسان تک. تو کریم ہے معاف کر دے، تو کریم ہے جنت میں بھیج دے، تو کریم ہے ان کے درجے بلند کر دے، تو شہنشاہ ہے مغفرت کے دروازے کھول دے. اب اللہ کی بیٹھا منتیں کر رہا اور اللہ کہتا ہے یہ کریمی تو میرا کام ہے، تو نے کہاں سے لے لیا؟ جا تو کریم بننے کی کوشش کرتا ہے. بول مانگ کیا مانگتا ہے، بول مانگ کیا مانگتا ہے، بول مانگ کیا مانگتا ہے. یہ کریمی تو میں کرتا ہوں اور مجھ سے بڑا تو کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا تو شہنشاہ بنتا ہے. بندوں کے ساتھ ترس کھانا اس کو بہت پسند ہے، بندوں پہ رحم کھانا اس کو بہت پسند ہے. قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک ایسا بندہ بھی ہوگا اس کی ایک نیکی کم ہوگی. اللہ پاک فرمائیں گے جا وہ نیکی تلاش کر کے لا. کون نیکی دے گا؟ وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ، کوئی نیکی نہیں دے گا. ایک بندہ ہوگا اس کے پاس ہوگی بھی ایک نیکی، وہ ایک نیکی اس کو دے گا کہ میری ایک نیکی سے کیا ہوگا، تو ہی لے جا. اب یہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، باوجود جاننے کے فرمائیں گے اس کو بھی لے آ جس نے نیکی دی ہے. دونوں کو کھڑا کریں گے، تو نے اس کو نیکی دی، یا اللہ میں نے اس کو نیکی دی، میں نے اس کو نیکی دی. اچھا، اللہ پاک فرمائیں گے ان دونوں کو کھڑا کر کے اگر تو نے اس کو نیکی دی ہے تو پھر جا، تو نے اس پہ اتنی کریمی کی ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے. اس کو ایک نیکی تھی وہ بھی دے دی، جاؤ تم دونوں کو معاف کر دے. اس بندوں پہ ترس کھانا اور ان کے لیے مانگنا بیٹھ کے. چاچا مجاہد ہوٹل والا تھا،
پہلے مشقیں بھرتا تھا، گھروں میں مشقیں ڈالنا پانی کی عمومی رواج ہوتا تھا، میں نے دیکھا. پھر چائے کا ہوٹل کھول لیا کھانے کے ساتھ. تو نماز وہ اونچی پڑھتا تھا ان پڑھ الحمدللہ رب العالمین. ساتھ والے بندے اکثر جھگڑا بھی ہو جاتا تھا کہ بابا ایسا پڑھ. تو ان پڑھ آدمی تھا، دعا مانگتا تھا اللہ فلاں تھانے دار کو معاف کر دے، پولیس والے کو معاف کر دے، اللہ اس کو ویسے دعائیں مانگتا تھا. اور پی ٹی کرواتا تھا مسجد میں صفحے سیدھی کرو، نماز سیدھی کرو، یہ سیدھی کرو. بس چھوٹا سا قد تھا، چھوٹا سا جسم تھا، فوت ہو گیا. ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، نیک آدمی ہیں. مجھ سے کہنے لگے میں نے خواب دیکھا تو چاچا مجاہد جو ہے وہ اسی طرح صفحے سیدھی کر رہا، سفید ٹوپی پہنی کر رہا. میں کہ چاچا کیا ہوا؟ کہ بس اللہ پاک نے اس خدمت کے بدلے اللہ پاک نے فرمایا جب معاف کر دیا. وہ جو دعائیں مانگتا تھا نا خیر خواہی کی، سارا دن خیر خواہی کی، اس کو معاف کر دے اللہ، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر. اللہ کہتے تو سارا دن لوگوں کے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے نہیں مانگتا. کریمی اس کے مزاج کو پسند ہے، چاہے وہ لفظوں کی کریمی کیوں نہ ہو اور عمل کی کریمی، کھلانا پلانا بٹھانا، یہ بھی، اور لفظوں کی کریمی کہ اللہ تو کریم ہے کرم کر دے. یہ جو دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اللہم اغفر لی والی، کریمی اس شہنشاہ کو پسند ہے، اس کو پسند ہے. کیونکہ کریمی ایک جذبہ ہے، یہ دعا ایک جذبہ ہے کہ اللہ اس کو معاف، اس کو معاف، اس کو معاف. یہ جذبے اس کی بارگاہ میں تلتے ہیں. نفرت ایک جذبہ ہے، کینہ ایک جذبہ ہے، انتقام ایک جذبہ ہے، دشمنی ایک جذبہ ہے، رحم دلی، عطا، شفقت، کریمی، رواداری، محبت، یہ جذبہ ہے. اللہ کے ہاں جذبے تلتے ہیں. یہ جذبہ ہے کہ اللہ تو سب کو معاف کر دے، سب پہ کرم کر دے، سب پہ فضل کر دے. اس جذبے کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے. اس جذبے کی قیمت پہ اللہ پاک کہتا ہے تجھے میں دعاؤں کی قبولیت، رزق کی وسعت، خزانے 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 خزانے، اس جذبے کی بنیاد پہ. ایک جذبہ ہے، یہ ایک جذبہ ہے جس جذبے کی بنیاد پہ وہ شہنشاہ کریمی کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک جذبہ ہے، اور مومن جذبوں سے جیتا ہے، جذبوں سے. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک بندے کو سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے میرے بندے تو میرے پاس کچھ نہیں لایا، نہ نیکی نہ عمل، کچھ بھی نہیں لایا. تو کہے گا یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی. تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا تو نے نیت کی تھی؟ نیت ایک جذبہ ہے، اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا. جذبوں کے اللہ کی ہاں بڑی قیمت ہے. اللہ کی جذبوں کے جذبے بڑے وزنی ہوتے ہیں، بہت زیادہ. 99 قتل کر کے حدیث میں آتا ہے توبہ کے جذبے سے گیا تھا ایک بابے کے پاس. بابے نے کہا 99 قتل کی ہے، تجھے معافی ملے گی. انہوں نے بابے کو ہی فارغ کر دیا. انہوں نے کہا چل میرے بھائی. اچھا بابے کو قتل کر کے، حالانکہ بابا اللہ والا تھا، سوچیں تو اللہ والا تھا تو ان کے پاس توبہ کے لیے گیا تھا، اس کو بھی بابے کو قتل کر دیا. اب 100 کا قاتل پھر ایک جذبہ لے کے جاتا ہے توبہ کا، اور راستے میں موت آ رہی، اور اللہ پاک نے فرشتوں کہا ادھر کی زمین بھی ناپو اور ادھر کے بھی ناپو. یہ صرف بخشش کے بہانے تھے، فیصلے تو اوپر سے لگ گئے تھے اس کے جذبے پہ، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. جذبہ، اس کا ایک جذبہ تھا. ایک محفل میں ایک درویش بیٹھے تھے، کہنے لگے لوگ مبارک ہو، میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں. پوچھا حضرت کیا؟ فرمایا آج ایک نیت کر لو،
یا اللہ جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں ہیں، جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں ہیں، تیرا حکم مانیں گے، تیرے حبیب کی غلامی کریں گے، آنکھ چپکنے کے پل بھی ایک نافرمانی نہیں کریں گے۔ سارے نیت کر لو، سب نے نیت کر لی۔ فرمایا مبارک ہو، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو نے نیت کی تھی؟ کبھی اللہ میں نے نیت کی تھی۔ کیا خیال ہے؟ وہ نا ابھی آپ نے سنا نہیں کہ میرے بندے تو نیکی کیوں نہیں لایا؟ یا اللہ آپ نے توفیق نہیں دی تھی؟ تو اللہ پاک فوراً فرمائیں گے کیا تو نے نیت کی تھی؟ تو یا اللہ نا تسبیح خانہ تھا، شب جمعہ تھی، رمضان کی پہلی شب جمعہ تھی، اور میں تسبیح خانے میں فقیر بن کے حاضر ہوا تھا، وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا اور اس نے نیت کرائی تھی، اور نیت یہ کرائی تھی کہ یا اللہ آج کے بعد تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، ایک آنکھ چھپکنے کے پل بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اور سابقہ زندگی سے سچی توبہ کر لی۔ اللہ یہ میں نے نیت کر لی۔ کر لی آپ نے؟ میں نے بھی، آپ نے، سب نے کر لی۔ یہ جذبہ ہے، اس جذبے کو اس کریم کی بارگاہ میں وزن ہے، تول ہوتی ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں اچھا تو یہ نیت کر کے آیا ہے جب تک میری سانسیں ہیں، آخری عمر تک اللہ کے ہاں یہ چیزیں تولی جاتی ہیں، اور خوش قسمت انسان ہے جو اس تول میں پورا آتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ مومن تو ایک ایک چیز میں اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔ یہ شکاری کتا ہے، اٹھا کے دیکھیں فقہا کی کتابیں، کتے کی فطرت اور سرشت میں خون خاری پھاڑنا ہے۔ کتے کو سدھایا جاتا ہے، کتے کو سدھایا جاتا ہے کہ دیکھ تجھے خرگوش کے پیچھے بھگائیں گے یا کسی جانور کے پیچھے بھگائیں گے، اس کو دانت نہیں لگانا، اگر دانت لگا دیا تو وہ شکار تیرا ہے، میرا نہیں ہے۔ دانت نہیں لگانا، وہ اس کے پیچھے بھاگے گا اور اس کو ایسے انداز سے دبوچ کے بیٹھ کے پکڑ کے بیٹھے گا کہ اس پہ دانت نہیں لگے گا، اور وہ پکڑ کے اس کو دیکھیں گے، دانت نہیں لگا تو یہ شکار ہمارا ہے، اگر دانت لگ گیا تو پھر اس کا جذبہ خراب ہے، ابھی اس کی تربیت ہونا باقی ہے۔ یہ جو شاہین کا شکار کرتے ہیں بڑے بڑے، اس کو چھوڑتے ہیں، اب تو ان کے ساتھ سمیں لگی ہوئی ہیں، گم ہو جاتے تھے، گاڑیاں پیچھے بھاگتی ہیں، وہ شکار کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کا جذبہ چیرنے پھاڑنے کا ہے، لیکن نہیں، وہ شکار کو پکڑے گا، گھیرے گا، تھکائے گا، یا اس کے اوپر پکڑ کے بیٹھ جائے گا یا اس کو پکڑ لے گا، اس کو نوچے گا نہیں، اپنے مالک کو دے گا۔ یہ ہے کہ اس نے اپنے جذبے کو کھڑا کر کے دکھایا ہے کہ میرا جذبہ یہ ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ مولا میرا مرنا، میرا جینا، میری سانسیں، میرا ملک، میرا مال، میری زندگی، میرا سب کچھ تو ہے، میں تیرے لیے زندہ ہوں، تیرے لیے مسلمان ہوں اور تیرے لیے سب کچھ ہوں۔ یہ جذبے اللہ کے ہاں قیمت رکھتے ہیں۔ جن جذبوں کے تحت تسبیح خانے سے آپ کی نسبت ہے، آج پوری دنیا تسبیح خانے سے جڑی ہے، یہ جذبے اللہ کے ہاں قیمت رکھتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان جذبوں کی قیمت ہے، اور اللہ ان جذبوں کی قیمت پہ دنیا آخرت کی برکتوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اب وہ لوگ ہیں، آپ کی اللہ کے ہاں یہ قیمت ہے۔ تسبیح خانہ جذبے بدل دیتا ہے، سوچیں بدل دیتا ہے، انداز بدل دیتا ہے۔ یہ میری مسجد نہیں ہے، میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے، یہ وہ آ رہے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ جذبے بدل جاتے ہیں۔ میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ یہ جذبے بدل جاتے ہیں، ان جذبوں کو بدلنا ہے، اور اپنے سارے کے سارے جذبے مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے، سارے کے سارے جذبے۔
مجھے آج بھی وہ بیمار پردیسی پتہ نہیں کہاں کا گدھا تھا، اس کی ممنون آنکھیں نہیں بھولتی. کھڑا تھا، پانی پی لیا، اب جا. اندر آواز دے رہا تھا نہیں تو جائے گا تو پھر میں جاؤں گا. اس کی ممنون آنکھیں ایسی کھڑی دیکھ رہی تھی مجھے. جذبے. بہاؤالدین شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ بخارا، بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ مجھے ولایت دے، اپنا تعلق دے، اپنی محبت دے. تو ایک دفعہ خواب میں آیا کہ ایک مردار جانور ہے، بہت پریشان ہے، بیمار ہے، اس کی خدمت کر لو، اس کی خدمت پہ میں اپنی دوستی دے دوں گا. بس اس جانور کی خدمت کی اور اللہ نے اپنا تعلق نصیب کیا. سوچیں جو انسانوں کی خدمت کرے گا، جو انسانوں کی خیر خواہی چاہے گا، جو انسانوں کا بھلا چاہے گا، رب اس کو اپنا کتنا قرب، کتنی دوستی اور کتنی محبت عطا فرمائیں گے. سوچیں تو صحیح. اور آج قدرتی شب جمعہ ہے اور رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہے. آج ہم نے یہ بیٹھ کے خود دعا پڑھنی ہے اور اس دعا کو دعا بنانا ہے اور اس دعا کے ذریعے دعا کرنی ہے. یہ آج ہماری دوسری رات ہوگی اس دعا کے لیے. پرسوں ہم نے یہ دعا پڑھی، یقین جانیے وہ کیفیتیں پیدا ہوئیں، وہ درد پیدا ہوا، وہ غم پیدا ہوا، وہ ایک اندر ایک آواز اٹھی کہ میرا اللہ نے دعائیں بھی قبول کی، فریادیں بھی قبول کی، درخواستیں بھی قبول کی. ایک فریاد اٹھی اندر. ایک اس کی بنیادی وجہ کہ میں اپنے اندر سے نکلا، میری ذات کی ضرورت اللہم اغفر لی اور والدیہ تک ہے. میں اور میرے ماں باپ خاندان بخشا جائے، باقی میں نہیں جانتا. مجھے ایک بات کا احساس ہوا، ایک بندہ تھا اور وہ ٹھیلے پہ برف بیچتا تھا، فوت ہو گیا. اس کا ایک تکیہ کلام تھا ہمیں کیا، یعنی کوئی مرتا ہے مرے ہمیں کیا. اس کے بول کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی تھی. کوئی مرتا ہے مرے، کوئی غریب ہے ہو جائے، کوئی بیمار ہے تو ہمیں کیا. اپنی دیکھو، اپنی سوچو. میں نے اس کو ساری زندگی غربت اور تنگ دستی میں دیکھا. صرف اس کو یہی بول کھا گیا کہ چھوڑو لوگوں کو، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی کرتا ہے کرے، چھوڑو. میرا اللہ کہتا ہے نہیں، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اپنے جذبوں کو تو لے آ کہ یا اللہ اس کو تو عظیم کر دے، اس کو تو کریم ہے کریم کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کے درجے بلند کر دے، اللہ اس کی دنیا بہتر کر دے، اللہ اس کو عزت کا رزق وسعت برکت دے دے. تو کچھ نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے مجھے ان بولوں کو بھی تولوں گا تو حیران رہ جائے گا کہ ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف اور ان بولوں کی نیکیاں ایک طرف. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ وہ بول ہیں. جذبے تلتے ہیں، جذبوں کی قیمت ہے. جذبے تلتے ہیں، جذبوں کی قیمت ہے. میں اس جگہ گیا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. وہاں بھی دو جذبے تھے. ایک ابابیل کا جذبہ تھا. ابابیل کا جذبہ آگ بجھانے کا تھا. ابابیل کا جذبہ اور اس جانور کا جذبہ آگ بھڑکانے کا تھا. وہ پھونکے مارتا رہا، اس کی پھونکوں نے آگ نہ بھڑکائی. ابابیل چونچ میں پانی بھر بھر کے آگ بجھاتا رہا، اس کی چونچوں نے آگ نہ بجھائی. پر قیامت تک آج بھی ابابیل کی وہ زندگی سامنے ہے کہ ابابیل کا جذبہ کیا تھا. ابابیل کس جذبے کے تحت زندگی گزاری. آج ابابیل کو مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے
کہ اس کو دیکھو تو اس کو مار دو۔ ابابیل کو آج وہ محبت کی نظر سے، میں نے ایک دفعہ ابابیل میرے ہاتھ آ گیا، میں کہیں ویرانے میں گیا تو ابابیلوں کے گھونسلے ہیں، یہ اپنے پروں سے گھونسلے بناتے ہیں، پروں کو چھیل چھیل کے ان کو جوڑتے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں۔ ایک بیمار ابابیل گرا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھایا، اس کی چونچ دیکھی، اس کے پنجے دیکھے، کتنے گرام کا پتھر آ سکتا ہوگا، کتنا چھوٹا سی چونچ ہے، وہ بیچارہ پھڑ پھڑائے۔ میں نے اس کو دیکھا، چھوٹا سا پتھر اس کے منہ میں اور چھوٹی سی چونچ منہ میں۔ میں نے کہا ابابیل کو میں نے پیار کیا، میں کہ تیرے جذبے تھے، جن جذبوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھے پیار کروں، تیرے جذبے ہیں، اور جذبوں سے انسان عظیم تر ہوتا ہے۔ آئیں پھر آج بیٹھ کے یہ دعا اسی دعا میں کرتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں، پھر اس دعا کے ذریعے گڑ گڑاتے ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، بہت بڑے عہدے میں، آخری وقت میں اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، آسی امیدیں لے کے بیٹھا تھا کہ میں اس عہدے کے لیے چنا جاؤں گا، پوری توقعات تھی، لیکن جب نتیجہ سامنے آیا تو وہ اس عہدے سے نہ جا سکا، ترقی نہ کر سکا، سخت دکھ تکلیف، ڈپریشن، ٹینشن میں چلا گیا، ناخن بڑھ گئے، بال بڑھ گئے، کھانا نہیں، اپنے آپ کو بند کر لیا۔ میرے پاس آئے، بہت علاج، میں نے کہا یہ صرف روئے اس کے، میں نے اسے طریقہ بتایا، میں نے کہا گھر کے کسی کمرے کے آخر میں بیٹھ کے دعا مانگ، گڑ گڑا، پھر تیرے اندر سسکی ہوئی کیفیت پیدا ہو، پھر زاریاں ہوں، پھر آہیں ہوں، پھر بلک نہ ہو، پھر سسک نہ ہو، رو، یقین جانیے کچھ عرصے میں ٹھیک ہو گیا۔ آج اس کیفیت کے ساتھ ہم نے یہ دعا مانگنی ہے، کیا خیال ہے؟ مانگیں؟ شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس کو ولایت ملی ہے صدیوں سے شب جمعہ میں ملی ہے۔ اور شب جمعہ میں ایک چیز اور بھی بتا دوں، بخت شب جمعہ میں تقسیم ہوتا ہے، نصیب شب جمعہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ شب جمعہ کی شام تک یہ ایسی گھڑیاں ہیں جہاں بخت اور نصیب تقسیم ہوتے ہیں، جہاں بخت بلند ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ سعادت مند گھڑیاں ہیں، یہ وہ گھڑی ہیں جہاں بخت تقسیم ہوتے ہیں، بخت بلند ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا تھا، بیٹو آؤ اب شب جمعہ ہے، میں اپنے یوسف کے لیے دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول ہوگی۔ اور انہوں نے شب جمعہ میں دعا مانگی تھی اور بیٹا یوسف مل گیا تھا۔ ہاں، اور پھر شب جمعہ میں وہ دعا جس کو صرف 27 بار پڑھیں اور 27 بار پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے اتر آئیں، اور وہ آج ہم بیٹھ کے 27,000 27 لاکھ 27 کروڑ 27 ارب اور اس کی شان کے مطابق پڑھنے کی نیت کر لے، تو پھر وہ اپنی رحمت، اس کا کرم، اس کی عطا، اس کی شفقت کتنی متوجہ ہوگی، ذرا بتا دینا۔ کچھ عمل کرتے ہیں، حروف تہجی کا عمل ہے ہمارا پہلا، اس کے بعد اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس دعا کو پڑھ کے آج مانگے نا، اس سے فریادیں کریں۔ پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا کے ملک ہمارے ساتھ ہیں، پوری دنیا اس لمحے کا انتظار کرتی ہے اور وہ ہماری دعاؤں میں شامل ہے، اور انشاءاللہ ہماری فریادوں میں شامل ہے، ہماری آہوں میں شامل ہے۔ تو آج کا ہمارا حرف جو ہے وہ ہا ہے، ہا، اور قرآن پاک میں 1927 مرتبہ یہ حرف آیا ہے۔ اس حرف کو پڑھتے ہوئے، اس حرف کا ورد کرتے ہوئے ہم نے اپنی حاجتیں، دل کا درد، مرادیں، منتیں اس خانے میں لکھنی ہیں، اس زعفرانی سیاہی کے ساتھ،
اور پھر اس تعویذ کو نقش کو علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈال دیں، اور جو پوری دنیا کے حضرات ہیں پوری دنیا میں وہ اس کو لکھ کے آٹے کے پیڑے میں کہیں سمندر، جھیل، دریا، نہر میں ڈال دیں گے، تو ہا کو پڑھتے ہوئے اپنی حاجتیں، مرادیں، امیدیں لکھیں اس کھانے کے اندر، اور درد کے ساتھ جن کے پاس قلم نہیں وہ انگلی سے لکھتے جائیں۔ ہاں نیچے نہ لکھیں، ہاتھ میں رکھ کے لکھیں، ادب کا مقام ہے۔ حرف ہا کا تکرار کریں دل ہی دل میں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، قرآن پاک کا حرف ہے، اور اس کو پڑھنے سے قبولیت، مقبولیت، اس کو بہت ہی توجہ سے پڑھتے جائیں۔ ہا 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 آمین۔ تونگری کشکول یہ وہ گٹھلیاں ہیں جن پہ اب تک لاکھوں کروڑوں درود پاک، کلمہ، سورت اخلاص، قرآن پاک کی آیات، ذکر، تسبیحات پڑھی گئی ہیں۔ بابرکت گٹھلیاں ہیں، عمل کے بعد دونوں ہاتھ گٹھلیوں پہ مار کے پھر پورے بدن پہ اس کی برکت کو، اس کو تھیلی کو نیچے رکھیں گے کشکول کے، اور اوپر کشکول بائیں ہاتھ میں، اور ہم نے پڑھنا ہے اس میں 45 بار، یا قادر ہو یا نافع ہو، یہ وہ حرف ہے، یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ مبارک کلمات ہیں، اسماء حسنہ ہیں جو بندے کو خالی نہیں لوٹاتے۔ مراد پوری ملتی ہے، آس پوری ملتی ہے، امید پوری ملتی ہے۔ پھر اتنا بڑا مجمع ہو اور مجمع بھی پردیسیوں کا ہو، اتنا بڑا مجمع ہو اور مجمع بھی پردیسیوں کا ہو، سوچیں، اور پھر مجمع بھی ایسا ہو، طلب والا ہو، تڑپ والا ہو، اور شب جمعہ ہو اور رمضان کی رات ہو، رمضان کی ساتھ ہو، تو اس کی قبولیت میں شک نہیں۔ یہ ہماری 45 جو ہیں، 15 ہیں ایک ہاتھ بل خانے، تو 3 دفعہ کریں گے تو 45 دفعہ ہو جائے گا، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ ہمیشہ جو بھی عمل کریں اگر اس کی قبولیت زیادہ چاہتے ہیں، تاثیر زیادہ چاہتے ہیں، یہ آپ حضرات یہ تجربات مجھے بتاتے رہتے ہیں، میں لوٹا کے آپ کو دیتا ہوں کہ جب بھی
मेरी नस्लों और इस सारे निजाम की नीयत करके पढ़ा, हैरत अंगेज तौर पे नफा ज्यादा मिला, फायदा ज्यादा मिला, क्योंकि जिस जोर से दीवार पे गेंद मारेंगे उसी जोर से लौट के वापस आएगी। ये बहुत तजर्बे हैं। तो तस्बीहाने की नीयत, मेरी नस्लों की नीयत, इसको ज्यादा करके करेंगे तो हैरत अंगेज तौर पे कबूलियत भी, बरकत भी, रहमत भी मिलेगी। आए अमल करते हैं और पूरी तवज्जो से करते हैं, दिल के गहराइयों से 45 बार पढ़ते हैं, या कादिर या नाफे। गुठलियों पे हाथ, पूरे बदन पे फिर ये बरकत, और ये थैली के अंदर वापस गुठलियां डाल देंगे और 24 घंटों में वक्फे वक्फे से 7 बार ये अमल यहाँ के मुकीमीन करते रहेंगे तो बरकतें बहुत ज्यादा पाते रहेंगे। और ये जब भी जाएं तो गुठलियां यहाँ छोड़ के जाएं, और जो हजरात रोजाना आते हैं वो थैली समेत गुठलियां रख के जाएंगे, और जो यहाँ मुकीम है उनके पास थैली गुठलियां रहेंगी, लेकिन गुठलियां कभी साथ लेकर न जाइएगा। एक गुठली भी साथ लेकर न जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान ना हो जाए। मैंने बड़े तजर्बे किए हैं, जो भी साथ ले गया उस पे अमल उल्टा पड़ा है। गुठली साथ कभी ना ले जाए। आज शब जुमा में दरूद पाक पढ़ेंगे हम, दरूद शिफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये दरूद भी अपने जितने भी आमाल हैं अपने मरहूमीन के लिए बहुत ज्यादा दिया करें, और अपने मरहूमीन को ना भूला करें। अपनी दुनिया से जाने वाले उनकी कब्रों को भी उन्हें ना भूला करें। ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शब जुमा में 2 नफिल होते हैं। पहली रकत में आयतुल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह सूरत इखलास 11 बार। ये नफिल हैं, बहुत सादतमंद नफिल। कल जुमा है, जुमे में हमेशा जो है जुमे की नमाज के बाद 35 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह ये लिखने का अमल, और या मुसब्बिबुल अस्बाब दरूद पाक, या वहाबों का अमल। कल जो है मर्द हजरात के तबरुकात की ज़ियारत है। खवातीन के तबरुकात की ज़ियारत एतवार को 3 बजे कराई जाएगी, कल मर्दों के लिए है। इसी तरह कल असर की नमाज के बाद दरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ये सादतमंद बाबरकत अमल इंशाअल्लाह करते रहेंगे और बरकतें और खैरें पाते रहेंगे। एक तो और चीजें भी हैं आपकी खिदमत में हैं। हमेशा कहते रहता हूं कि हामीम ला युनसरून, पूरी दुनिया में लोगों को मेरी नस्लों का तस्बीहाने के सारे निज़ाम की हिफाजत, बरकत, आफियत और किफ़ायत का तसव्वुर करके पढ़ते रहें। और माशाअल्लाह लोग पढ़ते हैं और पाते हैं। इस तरह या हफीज़ो या सलाम भी और दूसरे अमाल भी हमेशा पढ़ते करते हैं। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 11 बार सुबह शाम तस्बीह खाने को वुसअत के लिए पढ़ें,
اور بہت توجہ سے پڑھیں، اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھتے ہیں۔ سورۃ تکاثر ایک بار صرف میرا اور میری نسلوں کا تصور کر کے پڑھیں انشاءاللہ۔ ابکری جو چینل ہے وہ بہت بہترین، بعض لوگ اردو نہیں جانتے تو ابکری میگزین بھی، ابکری چینل سبسکرائب کرائیں۔ رمضان المبارک سے ہی یہ سعادت شروع کریں رمضان المبارک میں۔ اور رمضان کی 11ویں اور 12ویں جو رات آ رہی ہے، یہ بہت فیصلوں کی رات ہے۔ نسلوں کی بخت، مقدر، نصیب، رشتے نہیں ہوتے، ہو چکے ہیں تو ان کے لیے خیر، اور اس کے علاوہ پتاشوں کا عمل اور دوسرے بہت زیادہ بابرکت، اس میں بخت بلند چھلا ہے۔ تو یہ رمضان کی 11ویں اور 12ویں رات ہے۔ اس طرح رمضان کی 13 اور 14 کی جو رات ہے وہ ایام بیز ہیں، وہ نفل ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر سورۃ فاتحہ کا عمل کریں تو بہت برکت ہوتی ہے۔ سال کی پہلی چاند گرن، اس کا آغاز صبح 8:14 مارچ جمعہ کو ہوگا، 8:57 پر، اور 3 بجے ختم ہوگا 14 مارچ۔ اس میں چاند گرہن کے جو عمل بتائے جاتے ہیں وہ ضرور کیے جائیں انشاءاللہ۔ اور رمضان کی 17ویں شب کو یوم بدر، اسماء بدرین کا عمل ہے، بدری صحابہ اہل بیت کا جو ہے پڑھ کے پھر ان کو اعمال کا ہدیہ دے کے اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور 5 الائچی والا نقش بھی، وہ بھی ہدیہ ملتا ہے۔ وہ نقش جس کی جیب میں ہوتا ہے آج تک اس کی جیب خالی نہیں، سالہ سال سے ہے۔ یہ انشاءاللہ 17 رمضان کو تسبیح خانے میں، اور 27 رمضان کو جو ہے نکاح کی جو ہے اجازت ہے، لوگ آ کے نکاح پڑھاتے ہیں۔ حادثات اور گمشدگی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو خود سنبھالیں، اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں، اپنے جوتے استعمال کریں۔ بعض اوقات دوسروں کے جوتوں سے بلائیں واپس اپنے اوپر آتی ہیں۔ سحری افطاری کے وقت کو توجہ دیں اور اس میں فوراً تشریف لے جائیں، اور اپنی چیزوں، موبائل وغیرہ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ اور بعض لوگ مجھے اپنے آپ کو خلیفہ، رشتہ دار، کلاس فیلو، خادم تصور کرتے ہیں، یا چند دن تسبیح خانے میں گزار کے مجھ سے مختلف نسبتیں جوڑتے ہیں۔ اس پہ احتیاط بھی کریں، اور اس کی اطلاع بھی ٹیلی نار کے نمبر پہ دیں۔ انشاءاللہ عید کے 3 اور 4 دن حویلی میں سورۃ کوثر کا 129 کا عمل ہوتا ہے۔ عید کے 3 اور 4 دن حویلی میں سورۃ کوثر کا عمل ہوتا ہے۔ پچھلے سال بھی ہوا۔ مردوں کو اجازت ہے، بچوں اور خواتین کو نہیں، مجبوری ہے۔ بہت مبارک عمل ہے اور بہت سعادت مند عمل ہے۔ اب بیٹھ کے ہم نے مجرمانہ حاضری ہے، اور پھر مجرمانہ حاضری کے بعد ہم دعا مانگیں گے۔ دعا پہلے بیعت کا عمل کر لیتے ہیں۔ جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں، اور جو بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اور تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات تلاوت نماز کا اہتمام ہو، اور حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر ہو، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ گھر میں درس سننا، یہاں سننا آنا، یہ رابطہ ہے، اور یہ بہت نفع مند چیز ہے انشاءاللہ۔ اب مجرمانہ حاضری ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم کوئی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو مجرم کہہ دیتا ہے معاف ہی ہو جاتا ہے۔ تو مجرمانہ کیفیت کے ساتھ یہ وہ لفظ پڑھے جا رہے ہیں جن لفظوں نے جادو کی، جنات اور بندشوں کی زنجیروں
اور ناکامیوں کو، زنجیروں کو توڑ دینا ہے، اور بہت تاثیر ہے۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین۔ بیٹھ کے دعا مانگیں گے بہت توجہ یقین سے، اور دعا میں یہی کچھ پڑھیں گے ہم۔ بہت ہی تسلی کی دعا ہے، یا جلدی کرا دیں، تسلی کی دعا، اس کو بیٹھ کے اور یہی وظیفہ پڑھیں گے، اور اسی کو گڑ گڑا کے مانگیں گے، اور اسی کو پڑھیں گے، اور اسی کو پڑھیں گے۔ جتنی توجہ دھیان سے، جتنا توجہ دھیان گڑ گڑا بھکاری بن کے، سسکیاں اور محتاج بن کے، اتنا اس کی بارگاہ میں فیصلے اترتے ہیں۔ رزق، برکت، عزت، صحت، دولت، ثروت، کامیابیاں، تونگریاں، عافیتیں، عطائیں، بہت توجہ سے بیٹھ کے گڑ گڑا کے سر جھکا کے دعا بھی مانگیں گے، اور یہی وظیفہ بھی پڑھیں گے۔ ساتھ مانگیں گے بھی صحیح، ساتھ پڑھیں گے بھی صحیح، ساتھ مانگیں گے بھی صحیح، پڑھیں گے بھی صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ درود پاک ہم نے اول آخر پڑھ لیا ہے، اور اب ہم دعا مانگیں گے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ لائٹیں بند کر دیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی والمسلمین ولوالدی والمؤمنین والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، گڑ گڑا کے مانگے، بھکاری بن کے مانگے، محتاج بن کے مانگے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی اللہم اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لی والمسلمین اللہم اغفر لی والمؤمنین والمسلمین اللہم اغفر لی والمسلمین اللہم اغفر لی ولوالدی اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین اللہم اغفر لی وللمؤمنین
والمسلمين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي اے اللہ کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل اخلاق دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے۔ اللہ دعائیں قبول کر لے، حاضری قبول کر لے، آنا قبول کر لے، بیٹھنا قبول کر لے، رمضان کی ساعتیں قبول فرما، ان کی برکتیں عطا فرما، فرشتوں کی آمین شامل فرما، فرشتوں کی آمین شامل فرما۔ اے اللہ مبارک گھڑیاں، مبارک ساعتیں ہیں، اس دعا کی برکتیں تیری شان کے مطابق لینا چاہتے ہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ذلتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں تو ان کو عزتوں میں بدل دے، برکتوں میں بدل دے، رحمتوں میں بدل دے، راحتوں میں بدل دے، عافیتوں میں بدل دے۔ اولاد کے نصیب، اولاد کے بخت اور مقدر اچھے کر دے، اولاد کے نصیب بخت مقدر اچھے کر دے۔ یا اللہ در در کی گدائی سے بچا دے، بے بسی مجبوری سے بچا دے، ذلت علت قلت سے بچا دے۔ دور پڑے کہاں تیری بندیاں، کس کس ملک میں بیٹھے آمین کہہ رہے، کس کس لمحے بیٹھے آمین کہہ رہے۔ آقا وہ کتنے بے بس ہیں، ان کی بے بسی ختم کر دے، وہ کتنے بے بس ہیں، ان کی بے بسی دور کر دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ آج تو فرشتے بھی آمین کہہ رہے، رمضان کی گھڑیوں میں فرشتوں ہمارے لیے زیادہ آمین کہو۔ ہم بہت دکھی ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت بے بس ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں۔ ہمارے اللہ کو ہمیں منوا دو، ہمارے اللہ کو فرشتوں منوا دو۔ ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، ہم بڑے گھاٹے کے سودے کر بیٹھے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، اپنے گھاٹے کے سودے کر بیٹھے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، بڑے گھاٹے کے سودے کر بیٹھے۔ اس دعا کی تاثیر عطا فرما میرے آقا، اس دعا کی برکتیں، اس دعا کی خیریں عطا کر دے۔ اے اللہ اب ہم یہ دعا پڑھ کے تجھے دکھاتے ہیں، جذبوں سے پڑھتے ہیں، جذبوں سے پڑھتے ہیں، جذبوں سے پڑھتے ہیں، اب تو قبول کر لے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات كما اغفر لي ولوالدي والمؤمنات والمسلمین۔ توجہ سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، جذبوں سے پڑھیں، درد سے پڑھیں۔ وللمؤمنین
والمسلمين اللهم وفق والمسلمين اللهم وفق والمسلمين اللهم وفق والمسلمين اللهم وفق یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، پوری امت کے حق میں قبول فرما، پہلی مانگی وہ عطا فرما، موجودہ دعائیں سب عطا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں دعائیں قبول والا بنا، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ واہل بیتہ وعترتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نوافل پڑھیں، 2 نفل جس کے پہلی رکعت میں آیت الکرسی، دوسری میں اخلاص ہے۔ اعمال کرنے کا وقت ہے، آج کی رات مانگنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کا وقت ہے، ان لمحات کو قیمتی بنانے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ جتنا قیمتی بنائیں گے اتنا اللہ پاک راضی ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔